السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ عمران ریاض خان صاحب ہے. سب سے پہلے سر آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہیں. سر میرا کویشچن ایز اے پشتون بلوچستان کا میں رہائشی ہوں, پنجاب کی پیدائش ہے. سر آپ نے ایک بات کی تھی کہ میں نے یہ محسوس کیا, میں نے اپنے آپ کو معاف کیا جس دن آپ نے کویشچن کیا ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو کہ آپ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہا, شاید ہم بیان نہ کر سکے. میں نے جا کے باقاعدہ, اور آپ کو میں بتاؤں مجھے اس دن اتنا سکون ملا, یعنی میرے دل کو بہت اچھا لگا. یہ میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات اپنے آپ کو آمادہ کرنا کہ آپ جا کے معافی مانگیں, لیکن آپ کو اس کے بعد سکون بڑا ملتا ہے. میرے منہ سے ایک دن ایک جملہ نکلا تھا ایک ویلاگ میں نے یہ کہا تھا بدقسمتی سے کہ یہ جو لوگ اغوا ہوتے ہیں انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا, اور مجھے جب میں خود اغوا ہو گیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی, وہ جملہ مجھے یاد آتا تھا. تو میں جب باہر آیا نا تو پھر میں نے اپنی وائف کو ساتھ لیا اور میں نے سارے میڈیا کو فون کیا. میں نے کہا یہ سارے پہنچو جہاں پہ یہ ماہرنگ بلوچ آئی ہوئی ہیں دھرنا دینے کے لیے. سب کو میں نے بلایا, اور میں اس لیے سب کو بلایا کہ میں سب کے سامنے معافی مانگنا چاہتا تھا. میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا, ان کا بڑا پن ہے. اور پھر میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں جبری گمشدگیوں کے اوپر آواز اٹھاؤں گا. تو میں آواز اٹھاتا رہتا ہوں. ماہرنگ بلوچ قوم کی بیٹی ہے اور وہ پاکستان سے پیار کرنے والی ہے. وہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے احتجاج کرتی ہیں, انہیں ان کا یہ حق ملنا چاہیے. سر ایک کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی ایک لفظ یوز کیا تھا, میں وہ یہاں پہ نہیں یوز کروں گا, محمود خان اچکزئی صاحب, کیونکہ ہم مشکل وقت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے. محمود خان اچکزئی نے مشکل وقت میں عمران خان کی بہنوں کے سروں پہ چادر ڈالی ہے. سر ان کے بارے میں, ان کی وفاداری کے بارے میں. دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے نا یہ ایک شاندار پولیٹیکل لیڈر ہیں, لیکن ماضی میں آپ یاد رکھیں کہ بہت سارے لیڈرز کو استعمال کیا گیا, اور استعمال کرنے والی پی ایم ایل این کی قیادت ہے. آپ نے غور کیا وہ کبھی کبھی بہت غصے میں بولتے ہیں پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں کے بارے میں, کیونکہ ان لوگوں نے انہیں جا کے غلط بیانی کی تھی محمود خان اچکزئی صاحب سے, اور انہوں نے ان جماعتوں کو استعمال کیا اپنے فائدے کے لیے. ماضی میں یہ لوگ استعمال ہوئے نا, کیسے استعمال ہوئے دیکھیں آپ کے سامنے ہے. جس طریقے سے ان لوگوں کو استعمال کیا گیا اور ان کو دھوکہ دیا گیا کہ جناب ہم کو بہت اچھا کرنے جا رہے ہیں, حالات بہت بہتر ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, پاکستان میں جمہوریت آ جائے گی, یہ کوئی کنٹرول کر لیا. ان کو پتہ چلا کہ وہ دھوکہ دے کر پاکستان سے جمہوریت کو مکمل طور پہ لپیٹ دیا گیا. اور آج ان کے اندر جو اگریشن اور غصہ ہے اچکزئی صاحب کے اندر, وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کو دھوکہ دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, لیکن سامنے فیس اسٹیبلشمنٹ کا نہیں تھا, پولیٹیکل لوگوں کے چہرے تھے. اس لیے پولیٹیکل لوگوں سے دھوکہ کھا جانا میں ان کے اندر کوئی ان کا میں قصور نہیں سمجھتا, لیکن ان کے اندر جو ریئیکشن ہے وہ اس وجہ سے. سر ایک لاسٹ میں میسج ہے, آپ جب بھی ایک ایونٹ رکھتے ہیں, ارشد شریف کیونکہ آپ کا دوست ہے, سینئر صحافی تھا, میسج پھیلائے جاتے ہیں کہ لوگ پیسے لیتے ہیں. سر آپ اتنا ماشاء اللہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, فارم 47 کی گورنمنٹ کو, ٹک ٹاکر کو, ایک ویورز کے لیے سر میں اس میں ایک چیز آپ کو عرض کروں کہ یہ بات جھوٹ نہیں ہے. اب ارشد شریف بھائی کی ٹیم کو کچھ لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کچھ انویسٹیگیشنز کروانا چاہتے ہیں اور کوئی کیس وہ کرنا چاہ رہے ہیں ارشد بھائی کا لے کر. تو انہوں نے ہی ان کو یہ بتایا کہ ہم کوئی فنڈنگ بھی کریں گے. تو اس پہ انہیں کہا جی کہ آپ فنڈنگ نہ کریں. انہوں نے ہمیں بھی یہ کہا کہ آپ بھی لوگوں سے یہ درخواست کریں, اگر کسی کو کوئی پیسہ ویسا چاہیے اور کسی جگہ پہ انہیں لگتا ہے کہ ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اس کیس کے لیے, تو وہ آ کر ہمیں ملیں, ہم جس قابل ہیں ہم ان کی مدد کریں گے. لیکن ان کی فیملی بھی کسی قسم کی فنڈنگ قبول نہیں کرتی. میں جب اغوا تھا, جبری طور پہ لاپتہ تھا, میرے نام پہ کچھ لوگوں نے فنڈ اکٹھے کر لیے اور میری فیملی نے اس کے اوپر بڑی سختی سے منع کیا, اور انہوں نے یہ کہا, باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ جناب ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے, اللہ رب العزت کا شکر ہے وہ عزت کی روٹی دے رہا ہے, تو کوئی پیسے اکٹھے نہ کرے. یہی ارشد بھائی کی فیملی بھی کہتی ہے. تو یہ ہمیں ایک تحفظات ہے اس بات کے اوپر, اور کوئی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو یہ کاز زندہ رکھنا ہے, آپ کو, مجھے, ہم سب کو, تمام دوستوں کو اس کو زندہ رکھنا. شکریہ. یہ پروفیشنل ہے, پروفیشنل ٹھیک ہے. اچھا جی, السلام علیکم. سب سے پہلے عمران ریاض بھائی. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. عمران ریاض بھائی, سب سے پہلے تو آپ واقعی میں صحافت کے بادشاہ ہیں, اور ہم آپ کی دل سے قدر کرتے ہیں اور آپ کی قربانیوں کی. تو جن بھی حالات میں آپ یہاں پہنچے ہیں, کوئی بھی اپنا ملک چھوڑ کے خوش نہیں ہوتا. آئی نو دیٹ, میری فیملی نے سفر کیا ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ آپ کی ساری قربانیاں ہم ان کو مروز خاطر لاتے ہیں, لیکن عوام کے کچھ سوال آج میں کرنے آئی. جی ضرور پوچھیں, میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے عمران بھائی, سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے اوپر بہت ظلم ہوا, کیا آپ کوئی کیس جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ کریں گے یہاں جو آپ؟ دیکھیں میں ابھی ٹریول کر رہا ہوں, اور میں وہ واحد آدمی ہوں جس کو آئی ایس آئی نے اغوا کیا, 5 مہینے تک ٹارچر کیا,
اور میرے پاس ان ساری چیزوں کے ثبوت بھی ہیں اور میرے پاس اس کے ڈاکومنٹ بھی ہیں. یعنی بہت ساری ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں انٹرنیشنل NGOs کے, ڈپارٹمنٹس کے, بہت سارے اداروں کے, وہ میرے پاس ہیں. اور میں آلریڈی بہت سارے جگہوں پہ لکھ چکا ہوں. UN کے اندر میرا کیس ہے باقاعدہ, وہاں میں نے ایک جا کے وہ دینی ہے ٹیسٹیمنی. اس کے علاوہ یورپی یونین میں میرا پینڈنگ ہے معاملہ, اور ابھی مجھے امریکہ جانا ہے. وہاں پہ میں انشاءاللہ اب کوشش کر رہے ہیں کچھ دوست کے سینٹ میں اور دیگر جگہوں پہ میں بتاؤں یہ ساری چیزیں. عمران بھائی, آپ پاکستانی کمیونٹی میں بہت ویل نون ہیں. شاید پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا آخری کونے میں ایک بچہ, کسی UK میں بیٹھا ہوا بچہ بھی آپ کو جانتا ہے, باقی وہ لوگوں کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. لیکن کیا ضرورت پڑ گئی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سارے ایونٹس رکھنے کی, جب ہم ارشد شریف کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ میرا سوال ہے. but I know جی میں جانتا ہوں اس کو. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ارشد شریف کے معاملے کو صرف آپ نے زندہ رکھنا ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے بڑے بڑوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں بڑا ظلم کیا. ارشد شریف پر ظلم کرنے والے اور پاکستان پر ظلم کرنے والے دو الگ الگ لوگ نہیں ہیں. شہید ارشد شریف کے معاملے کو صرف آپ نے زندہ رکھنا ہے فور دا ٹائم بینگ, وقت بدلنے تک. جب یہ مسئلہ صاف ہوگا نا تو آپ دیکھیے گا کیسے انصاف ہوگا, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوگا. ہماری پوری اسیسمنٹ ہے. جیسے ہی یہ لوگ کرسیوں سے اتریں گے نا, پاکستان کا سارا میڈیا, میری آج آپ بات لکھ کر رکھ لیں اور اس کو ریکارڈ پہ رکھیے گا, پاکستان کا سارا میڈیا شہید ارشد شریف کا مدعی بن جائے گا. ہم سارے عدالتوں کے اندر جائیں گے, اور وہ لوگ بھی جائیں گے جو آج نہیں جا پا رہے. نمبر 1. نمبر 2, ایک وقت آئے گا کہ عدلیہ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ نیوٹرل ہے. عدلیہ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ انصاف دے سکتی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کو میڈیا میں اپنی پرسیپشن ٹھیک کرنی ہوگی. تو میڈیا میں اپنی پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے عدلیہ کے پاس شہید ارشد شریف کے کیس میں انصاف دینے سے بڑا دوسرا کوئی اور ٹول نہیں ہے. تو مجھے بڑی امید ہے کہ آئندہ چند سالوں میں شہید ارشد شریف کا نہ صرف انصاف ہوگا, آپ نے صرف آواز اٹھاتے رہنا ہے. پاکستانی صرف آواز اٹھاتے رہیں, اس پہ بات کرتے رہیں. اور جب ڈیفینیٹلی آپ نے پہلے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ آپ ISI کی کسٹڈی میں تھے, تو جب آپ ان کی کسٹڈی میں تھے آپ نے کیسے حالات فیس کیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ان چیزوں کو بڑا مینیپولیٹ کرتے ہیں, لیکن جو شخص اس ظلم سے گزرا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ بریفلی لوگوں کو بتائیں کہ آپ کن مشکلات سے گزرے. میں اس کے اوپر تو کتاب لکھوں تو جا کے پھر کوئی میں پورا کر پاؤں گا, کیونکہ بہت ساری چیزیں روزانہ ایک نئی آپ کو ایکسرسائز ہوتی ہے, روزانہ ایک نئی آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ہر دن آپ کا ایک الگ قسم کا دن ہوتا ہے. ظہر سے لے کے عصر تک کا وقت آپ کا کچھ اور ہے, تو عصر سے مغرب تک کا کچھ اور ہے. کیونکہ قید تنہائی جو ہے نا, جس میں وہ آپ کو اکیلے ایک سیل میں کوئی پھینک دے, اور چھوٹے سے سیل میں جس میں آپ واک بھی نہ کر سکیں, یا آپ اس میں بھاگ دوڑ نہ کر سکیں, ورزش نہ کر سکیں, آپ وہاں پہ پڑے ہوں, اور آپ کو صرف کھانا ملے 2 ٹائم, وہ بھی دروازے کے نیچے سے, تو آپ کے لیے نا زندگی کی ساری رمق ختم ہو جاتی ہے. زندہ رہنے کی خواہش بھی آہستہ آہستہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ کو صرف یہ چیز زندہ رکھتی ہے کہ میں خودکشی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے مذہب میں وہ حرام ہے. تو آپ انتظار کرتے ہیں کہ یا تو آپ کو کسی طرح موت آ جائے یا آپ یہاں سے کسی طرح نکل جائیں. تو بے شمار چیزیں ہیں, بہت عجیب چیزیں ہیں. میں انہیں سوچتا ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ میں کو پاکستان کا دشمن تھوڑی تھا, میں اس سلوک کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا اس نے مجھے سکھایا, اس نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ کس لیول تک جا سکتے ہیں اور کس حد تک گھٹیا کام کر سکتے ہیں. تو انہوں نے وہ کیا. اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی آدمی, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں جو آج سب سے زیادہ بہادر ہونے کا بھی کوئی دعوے دار ہے نا, میں اس کی بھی بات کرتا ہوں. اس کو اس سیل میں ڈالیں آپ اس طریقے سے, تو پتہ چل جائے انسان کو. یہ بڑی تکلیف والی قید ہے. اگر آپ کے گھر والوں کو پتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں, یا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر والے کہاں پہ ہیں, یا آپ کو کم سے کم باہر کی دنیا کے ساتھ کوئی ایک سنگل رابطہ ہے, تو آپ کا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. جب آپ کو دنیا کا ہی نہیں پتا, مجھے انہوں نے ایک دن کہہ دیا 4-5ویں دن کہ باہر مارشل لا لگ گیا, ہم نے ہر چیز کنٹرول کر لی ہے. اور جس دن میں چھوٹ کر آیا اس دن تک مجھے اسی طرح چیزیں پتا تھی. مجھے اس وقت تک میرے دماغ میں تھا شاید باقی ٹھیک کہہ رہے ہیں, باہر مارشل لا لگ گیا, عاصم منیر صاحب نے کنٹرول کر لیا پورے ملک کو, کیونکہ ایک آدمی نے مجھے یہ کہہ دیا تھا. میرے پاس تو کوئی سورس آف انفارمیشن نہیں تھا, میرے ساتھ کوئی بات 20 دن تک آپ سے کوئی بات ہی نہ کرے. یہ بڑی عجیب تکلیف ہے, اس کو جو ہے نا ایسے ایکسپلین نہیں آپ کر سکتے. لیکن ایک چیز ہے, اس تکلیف میں اگر کوئی آپ کو صبر دے سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے, حوصلہ دے سکتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. آپ کو اس کے اندر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. وہی آپ کو جو ہے وہ امید دیے رکھتا ہے, اور اس امید وہ آپ کو زندہ رکھتی ہے.
آپ نے ارشد شریف کے لیے جتنی آواز اٹھائی میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے کسی صحافی نے اٹھائی. آپ نے ان کے جنازے سے لے کے ان کی والدہ کو ملنے تک ان کے نام پہ آپ نے جو ہے ایمبولینسز تک چلوائی. آپ نے سپریم کورٹ کو خط لکھے جس میں ہم اوورسیز بھی شامل تھے, لاکھوں وہاں پہ خط پہنچے. کسی ایک بھی صحافی نے اس طرح سے اٹھ کے آواز نہیں اٹھائی. کیا وجہ بنی؟ اور آج بھی لوگ, کیونکہ اللہ نے آپ کو شاید عزت زیادہ دی ہے کسی بھی صحافی کے مقابلے میں ارشد شریف کے بعد, تو آپ کے اوپر کرٹیسزم انتہا کا کرواتی ہے اسٹیبلشمنٹ. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ صحافیوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ دیکھیں بہت آواز اٹھائی. حامد میر صاحب نے کیس بھی کیا عدالت میں, میں ان کے ساتھ اس کیس کا حصہ ہوں. حامد میر, دیکھیں انہوں نے کیس کیا, میں اس کیس کا خود بھی حصہ تھا, ہمیں وہاں انصاف نہیں ملا. شعیب رزاق صاحب جو ہیں وہ وکیل تھے, وہ بڑے اچھے وکیل ہیں, میں انہیں جانتا ہوں. شہید ارشد شریف کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے, اور بڑے لوگوں نے کوشش کی. مراد سعید صاحب کیونکہ دوست تھے ارشد شریف کے, انہوں نے بڑی آواز اٹھائی, سوشل میڈیا کو بطور ٹول استعمال کیا, ہر جگہ وہ بولتے رہے. پھر ان کے اپنے حالات کیسے ہو گئے, لیکن آج بھی وہ سارے لوگ آواز اٹھاتے ہیں. عمران خان صاحب نے بہت آواز اٹھائی, اور بہت سارے اور پولیٹیکل لوگ ہیں بیچارے, پی ایم ایل این کے اندر بھی ہیں. میں جو بات کر رہی ہوں صحافیوں کی